اے مسلمان نوجوان، آج ہمارے موجودگی میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ اے امت مسلمہ کے جوانوں، اس جوانی کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی عزت پر کوئی آنچ آئے؟ اے دولت مند مسلمان، تیری دولت کس کام کی جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر عصمت پر حملہ ہو رہے ہو؟ اے عقل مندو، اس عقل کی کوئی ضرورت نہیں جو صرف دنیاوی کاموں میں دوڑتی پھرے اور پیغمبر کی عزت کا لاج رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ جیسی عظیم الشان انعامات سے نوازا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو جیسے یہودیت اور عیسائیت، یا خود ساختہ مذاہب ہو جیسے دھریت اور مجوسیت وغیرہ، ان تمام مذاہب میں سے کسی کے پاس بھی نہ مرکز وحدت موجود ہے، نہ غیر تحریف شدہ کتاب، اور نہ ہی اپنے پیغمبر اور رہنما کے فرمودات ان کے پاس موجود ہے۔ جبکہ ان تمام مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرکز وحدت بیت اللہ شریف کی شکل میں دیا ہے، جو روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت خانے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت میں بیت اللہ شریف کو اولیت کے ساتھ ساتھ برکت اور ہدایت والی جگہ بھی قرار دی گئی، جہاں اہل اسلام رنگ و نسل کے امتیاز سے بالاتر ہو کر سال میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر اپنے وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی حقانیت و صداقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیا ہے، جو امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء جیسے مبارک القاب سے ملقب ہے۔ محترم سامعین کرام، جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ آخر مسلمانوں کے پاس یہ قیمتی سرمایہ بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اب بھی محفوظ اور قابل احترام ہے، تو موجودہ دور کے یہود نصارہ بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح مسلمانوں سے جلنے لگے۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی مرکز وحدت موجود ہے، نہ ہمارے پاس توریت انجیل کا کوئی اصلی نسخہ موجود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے ہر علاقے کا اپنا اپنا تحریف شدہ توریت اور انجیل ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت اور صورت یا کوئی مستند تاریخ موجود ہے۔ بالآخر ان بدبختوں نے حاسدین کی طرح کام شروع کیا اور سوچا کہ جب ہمارے پاس ایک قیمتی سرمایہ موجود نہیں تو مسلمانوں سے بھی ختم کرنا چاہیے، لہٰذا کبھی یہ کفار مسلمانوں کے مرکز و وحدت یعنی بیت اللہ شریف کے خلاف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے غافل ہو کر ناکام منصوبے بنا رہے ہیں، تو کبھی وہ کتاب اللہ قرآن کریم میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے بے خبر ہو کر تحریف کی ناپاک و نامراد جسارت کرتے ہیں۔ جبکہ یہ خبیث لوگ جیسے وسیم رضوی، یہ خبیث لوگ اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں، جس ہستی کے چہرے کی رونق سے، جس ہستی کے رخسار کی دھمک سے، جس ہستی کی آنکھوں کی حسن کی چمک سے، جس ہستی کے زلفوں کے حسن سے، جس ہستی کے سینے کی وسعت سے، جس ہستی کے مرتبے کی رفعت سے، جس ہستی کی زبان کی فصاحت سے، جس ہستی کے کلام کی بلاغت سے، جس ہستی کے اخلاق کی عظمت سے، جس ہستی کی آمد با مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس ہستی کے بارے میں کفار ان شانئک هو الابتر کی وعید سے بے فکر ہو کر معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مخلوق نفسی نفسی کی صدائیں لگائیں گے کہ ہمارے رب ہمیں صرف اپنی فکر ہے، لیکن قیامت کے دن اس ہیبت ناک دن
جس دن یہ زمین مٹی کی نہیں بلکہ تانبے کی ہوگی، سورج بالکل سر کے قریب ہوگا۔ آج ہم گرمی کے موسم میں زمین پر ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہوگی، ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا۔ لیکن اس دن بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کی صدائیں لگائیں گے کہ اے میرے مولا میری امت سے راضی ہو جا۔ وہ پیغمبر جو دنیا سے تشریف لے کر جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، موت کے وقت جتنی سختیاں میری امت پر ہوں گی وہ تمام سختیاں میرے اوپر ہو، لیکن میری امت کے لیے آسانی ہو۔ وہ پیغمبر جو ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، وہ پیغمبر جو طائف کی وادیوں میں کفار کے پتھروں سے لولہان ہو گئے، وہ پیغمبر جس نے امت کو دین پہنچانے کی خاطر میدان بدر میں اپنے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی پیش کی، وہ پیغمبر جو امت کے خاطر میدان احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے، وہ پیغمبر جس نے واقع معراج میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے امت کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی، وہ پیغمبر جس نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دیا۔ اے مسلمان نوجوان، آج ہمارے موجودگی میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ اے امت مسلمہ کے جوانوں، اس جوانی کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ اے دولت مند مسلمان، تیری دولت کس کام کی جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر عصمت پر حملہ ہو رہے ہو۔ اے عقل مندو، اس عقل کی کوئی ضرورت نہیں جو صرف دنیاوی کاموں میں دوڑتی پھرے اور پیغمبر کی عزت کا لاج رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اے سفید ریش مسلمان، تیری حالت پر تعجب ہو کہ تو اپنی اولاد کو پیغمبر کی عظمت کے تحفظ کے لیے تیار نہ کر سکے۔ صحافت کے علم بردار، لعنت ہو ایسی صحافت پر جس میں تم پیغمبر کی عزت کا پرچار نہ کر سکو۔ طالب علموں، تمہارا علم کب کام آئے گا اگر تم معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کر سکو۔ مسلمان ماؤں بہنوں، تمہیں بھی اپنی اولاد کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانا ہوگا جس نے تمہیں عزت و احترام کا مقام دیا۔ غیروں کی نقالی کرنے والے نوجوانوں، تم کب ہوش کے ناخن لوگے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانو گے؟ ممبر و محراب کے وارثوں، تمہاری خطابت کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اپنے خطابت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا پرچار نہ کر سکو۔ تاجروں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے رہیں اور تم اپنی تجارتوں میں مگن رہیں تو اپنے پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ زمینداروں، اگر تم زمینداری ہی کو اصل کام سمجھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کمر بستہ نہ ہوئے تو جب زمین میں جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ قوم پرستوں، کیا تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کو فخر محسوس نہیں کرو گے جس نے ہمیں قوم پرستی کی لعنت سے نکال کر کلمہ طیبہ پر جمع کیا؟ ڈاکٹروں، صحافیوں، انجینئروں، کیا تمہیں اپنے عہدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے زیادہ محبوب ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا تعلق چاہے جس شعبے سے بھی ہو اور ہمیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے متفق ہو کر ان گستاخوں کو یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان چاہے جتنا بھی کمزور ہو وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی لاج نہ رکھی، خدا کی قسم ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دنیا میں بھی ہم کفار کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ایک دور وہ تھا جب کسی کافر ملک میں بھی کوئی گستاخی رسول کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور آج کل ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سر عام شعار اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حکمرانوں سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں، کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور شعار اسلام کی توہین ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ آزادی تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسی آزادی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم حکمرانوں سے احتجاج کریں اور ہر ایسے قوانین کو حد الوسیع روکنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے
رہے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں گستاخ رسول کا انجام اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قرآن و حدیث اور فقہ مذاہب اربعہ کی روشنی میں مختصراً پیش کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا شریعت کا قطعی فیصلہ ہے اور اسے معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، چاہے وہ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائناز تفسیر مظہری میں اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین، نسب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصف پر طعن کرنا اور صراحتاً یا کنایتاً اشارتاً یا بطور تعریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنا اور عیب نکالنا کفر ہے۔ ایسے شخص پر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی لعنت، دنیاوی سزا سے اس کو توبہ بھی نہیں بچا سکتی۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں نفرت کرے وہ مرتد ہو جائے گا۔ برا کہنا تو بدرج اولا مرتد بنا دیتا ہے، اگر اس کے بعد توبہ بھی کرے تو قتل کی سزا ساقط نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر لکھا ہے یہ سزا قتل بہرحال دی جائے گی، خواہ وہ اپنے قصور کا اقرار کرے اور تائب ہو کر آئے یا منکر جرم ہو۔ آگے چل کر تحریر ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نشہ کی حالت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا کہنے کے جرم کا ارتکاب کیا تب بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، ضرور قتل کیا جائے گا۔ خطابی نے لکھا ہے میں نہیں جانتا کہ ایسے شخص گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے میں کسی نے اختلاف کیا ہو۔ تفسیر قرطبی نے لعنت کا معنی کیا یعنی گستاخ رسول ہر خیر بھلائی سے دور ہے۔ تفسیر نظم الدرور میں مذکورہ روایت کے تحت تحریر ہے یعنی ایسے لوگ گستاخ رسول اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہیں، ان پر عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایسے بدبخت رحمت الہی سے دور ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں مذکورہ آیت کے تحت تحریر فرمائی گئی ہے یعنی گستاخ رسول کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے یعنی شاتم رسول پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے، اس کے ساتھ بھلائی کی کوئی امید نہیں۔ اور میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح ایذا دیتا تھا، ایک مالی طور پر کہ اپنا مال کفار کو دیتا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر ابھارتا، اسی طرح زبانی ایذا کا بھی مرتکب ہوتا تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کو ختم کرنے کے لیے کچھ حضرات بھیجے جن کی امارت حضرت عبداللہ بن عتیق کے ذمہ لگائی، لہذا انہوں نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا۔ دوسری حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکے کے موقع پر ایک آدمی نے بتایا کہ ابن خط الکعبے کے پردوں غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کرو۔ ابن خطل وہ بدبخت انسان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا لیکن چند افراد کو اس معافی سے استثناء فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا اس حدیث شریف میں تذکرہ ہے یعنی ابن خطل۔ اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو شخص ابن خطل کو دیکھے اس کو قتل کرے۔ ابن خطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا، لہذا ابن خطل کو بئر زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا۔ سنن ابو داؤد میں ہے جس کا ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی، پس ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون باطل قرار دیا۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص ایسی گالی دے جو صریحاً قذف ہو تو وہ
شخص اجماعاً کافر ہے، اگر وہ شخص غائب بھی ہو جائے تو قتل ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے قذف کی سزا قتل ہے جو توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرنے والا مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، لہذا گستاخ رسول بھی واجب القتل ہے۔ مسلک احناف کی مشہور فتاوی شامی میں ہے کہ اگر ذمی کافر مسلمان کے ملک میں معاہدہ کے تحت رہتے ہوئے مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتا ہو اور اس نے شعار اسلام میں سے کسی ایک کی توہین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کھلے عام کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، خواہ یہ قتل سیاستاً ہو یا تعزیراً ہو یا قانوناً۔ فقہ شافعی کی مشہور کتاب التہذیب میں ہے یعنی جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، جو کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ کافر مرتد ہے، اس کو ضرور بھی ضرور قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری کتاب میں ہے اگر ذمی کافر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ختم ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ فقہ مالکی کی مشہور کتاب حاشیۃ الدسوقی میں ہے اگر ذمی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ختم ہو جائے گا، جیسے کہ مصر کے بعض ملعون عیسائیوں نے یہ جرم کیا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ شرح زرقانی میں ہے اس سے بھی توہین رسالت کی صورت میں ذمی کے معاہدے کے ختم ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ ذمی جب عہد کو توڑے تو وہ مرتد کے حکم میں ہے اور مرتد واجب القتل ہے، لہذا ایسا ذمی بھی واجب القتل ہے۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی جو کہ علامہ ابن قدامہ کی تصنیف ہے، اس میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کہا کہ ایک راہب عیسائیوں کا پیشوا نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں گستاخانہ کلمات سنتا تو میں اس کو وہیں قتل کرتا۔ پھر آگے جا کر تحریر ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دلائل دیے ہیں۔ کتاب الفروح میں لکھا ہے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ کرنے سے اس سے قتل کی سزا ساقط نہیں ہو سکتی۔ ہدایت الراغب میں ہے جب کسی ذمی نے اللہ تعالی یا قرآن کریم یا پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو اس کا معاہدہ ختم ہو گیا، اور ان جرائم کے ارتکاب سے چونکہ تمام اہل اسلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے لہذا ایسے گستاخ کا قتل کرنا حلال ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے بارے میں مفسرین، محدثین، فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ملاحظہ فرمائے۔ اس وجہ سے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے بارے میں اجماع امت منعقد ہو چکا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مائناس تصنیف جو اس موضوع پر کافی اہمیت کے حامل ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ہے جو بھی گستاخ رسول کا ارتکاب کرے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص باوجود جاننے کے گستاخ رسول کی شرعی سزا ماننے سے انکار کرے تو ایسا شخص بالواسطہ خود توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور بے وجہ انکار اجماع امت ایسا شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اجماع امت کا انکار تو نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ میں گستاخ رسول کے ساتھ بوجہ انسانیت کے نرمی اور دوستی کا معاملہ رکھتا ہوں تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایک طرف ایک بدبخت انسان یعنی شاتم رسول کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو وجود بخشا اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہٰذا یہ تعویل بھی قابل قبول نہیں، جبکہ کفار اور دین اسلام سے مذاق کرنے والوں کے ساتھ دوستی شرعاً ممنوع ہے۔
جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے، آیت نے مسلمانوں کو کفار اور دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ گستاخ رسول کافر اور سب سے بڑھ کر اسلام سے تمسخر کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو گستاخ رسول سے محبت ہو، اس وجہ سے اس کے حق میں آواز بلند کرتا ہو، تو یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے صحیح نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مؤمنین کے ہاں اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تک انسان اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب نہ رکھے، وہ انسان کامل ایمان کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جس کی محبت جس کے ساتھ ہوگی، قیامت میں بھی اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ لہٰذا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کے دن اس کا حشر گستاخ رسول کے ساتھ ہو۔ اگر آج حکومت وقت نے گستاخ رسول کی سزا میں تخفیف کی تو حکمرانوں ہی کی تباہی کا سبب بنے گا، جبکہ گستاخ رسول کو اللہ تعالی نشان عبرت بنا دے گا، کیونکہ توہین رسالت کے مجرموں کے بارے میں قرآن کریم میں وعید ہے، انا کفیناک المستہزئین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر کرنے والوں کو اللہ تعالی نشان عبرت بنائیں گے۔ چنانچہ مذکورہ آیت کے تحت تفسیر مظہری میں جو تحریر ہے اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ لوگ جو آپ پر استہزاء کرتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں موجود تھے، جبرائیل امین آئے، اتنے میں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک گزرنے لگے۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک کے بارے میں دریافت فرماتے کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتا دیتے۔ جبرائیل امین ان گستاخوں میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے کہ پس آپ کا کام ہو گیا، یعنی یہ گستاخ ذلت کی موت مرے گا۔ چنانچہ کسی کے پاؤں میں دانہ نکل کر اس سے مرا، کسی نے پنڈلی میں، کسی کی آنکھ میں، الغرض یہ سب گستاخ دنیا میں بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آئے۔ لہٰذا آج اگر کسی گستاخ رسول کو کسی بدبخت نے پناہ دینے کی کوشش کی تو کیا اس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کی لپیٹ سے بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ جبار بادشاہ کی پکڑ میں آئے گا، چاہے وہ جس طریقے پر بھی ہو۔ ڈنمارک کے جس بدبخت نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا، وہ اپنے ہی کمرے میں جل کر مر گیا، اگرچہ وہاں کی حکومت اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح گستاخ کا انجام ہوگا۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلا کر ان سے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں، اور خود بھی دین اسلام کے خاطر ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، یہ جو موجودہ دور میں گستاخی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کا انجام دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں دارالاسلام لائیں، دارالاسلام بنے اور تمام شرعی قوانین موصول ہو۔ اور میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں کہ ہم روزانہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ بہترین اور آسان درود شریف نماز والا درود شریف ہے، باقی جس کو جو آسان لگے وہ اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔